رات کی تاریکی میں جب علی اور براؤنی جادوئی دروازے سے گزرے تو ان کے سامنے ایک عجیب و غریب منظر کھلا۔ نیچے کوئی زمین نہیں تھی، صرف ہوا میں تیرتے ہوئے سبز جزیروں کا سلسلہ تھا۔ ہر جزیرہ اپنے رنگ کا تھا، کوئی نیلا، کوئی سبز، کوئی سنہری۔ ان کے بیچ میں ہوا سے ملک پل تھے جیسے روشنی کے بنے ہوں۔ علی نے براؤنی کی طرف دیکھا، وہ بھی حیرت سے کان کھڑے کیے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک پتنگ کی شکل کا بیج ہوا میں اٹھتا ہوا علی کے ہاتھ پر گرا۔ وہ بیج نیلے رنگ کا تھا اور ہلکی سی روشنی دے رہا تھا۔ بیج نے جیسے ہی علی کی کھال کو چھوا، علی کے ذہن میں آواز گونجی، خوابوں کا داغ تمہارا منتظر ہے۔ براؤنی ہلکی آواز میں بھونکنے لگا جیسے کچھ دیکھ رہا ہو۔ اوپر آسمان پر ایک چمکتا ہوا پرندہ اڑ رہا تھا، اس کے پروں سے روشنی کے فوارے نکل رہے تھے۔ وہ پرندہ ایک جزیرے کے گرد چکر لگا رہا تھا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے اتر آیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترا، وہ ایک چھوٹے بوڑھے بابا میں بدل گیا، سر پر پگڑی، ہاتھ میں جادوئی لاٹھی۔ میں ہوں نانو، درخت کا رکھوالا، اس نے کہا۔ اگر تم نے سچائی سے بیج اگایا تو خواب تمہارا ہو جائے گا، لیکن اگر دل میں لالچ ہوا تو یہ وادی تمہیں واپس نہ جانے دے گی۔ علی نے احترام سے ساری لایا۔ براؤنی نرمی سے اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ اب ان کا نیا سفر شروع ہوا۔ وہ ہوا میں تیرتے ہوئے ایک پل پر چلے جہاں نیچے کوئی زمین نہ تھی، صرف نیلے بادلوں کا سمندر تھا۔ راستے میں کئی اور بچے بیجوں کے لیے بیٹھے تھے، کوئی دعا کر رہا تھا، کوئی آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا۔ اچانک ایک جزیرہ زور سے ہلا، زمین پھٹنے لگی اور ایک بہت بڑا خوابوں کا درخت نمودار ہوا۔ اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور اس سے نیلی روشنی برس رہی تھی۔ علی نے اپنے بیج کو آہستہ سے درخت کی جڑ میں رکھا۔ ایک لمحے کو سب کچھ خاموش ہو گیا، پھر زمین نے ہلکی سی سانس لی اور درخت کے نیچے سے روشنی کی ایک لہر اٹھی۔ وہ لہر علی کے جسم میں داخل ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ دیکھ سکا، اپنی امی کی مسکراہٹ، اپنے پرانے گھر کی گلی اور وہ دن جب وہ پہلی بار براؤنی سے ملا تھا۔ آنکھیں کھلی تو سامنے خوابوں کا پرندہ بیٹھا تھا۔ تم نے پہلی آزمائش پوری کر لی، اب سچے خواب تمہیں راستہ دکھائیں گے۔ اور اگلے ہی لمحے علی اور براؤنی ایک نئے جزیرے پر پہنچ گئے جہاں ہر چیز الٹی تھی، آسمان نیچے اور زمین اوپر۔